अजित दिल का दिमाग ठीक करने की ज़रूरत है। चलो शुक्र है लोगों को कब्रिस्तान का ख्याल तो आया, कब्रों का ख्याल तो आया, इजाफी चार्जेस अब नहीं। और ये क्या हो रहा है जी, डिफेंस में लोग अब कमीज शलवार पहन के होटल में नहीं जा सकते हैं। चलो अच्छा हुआ, हुमैरा वाक़े के बाद से अब शोबिज़ इंडस्ट्री की ख़वातीन एक जगह यकजा तो हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबा शेख और आज हम बात करेंगे कि जो इंसिडेंट हुआ है ये हुमैरा एक्ट्रेस का, इसके बाद अब क्या पोजीशन है, इसके बाद अब लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ बात करेंगे अजित देओल के हवाले से भी, जो कि गए हैं एक तकरीब में और कुछ भी कह रहे हैं और अब तक जो है इंडिया में उनका ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी का ये ऑपरेशन चलता जा रहा है जबकि पाकिस्तान दुनिया भर में अपनी धाक भिड़ा चुका है। वहीं पर हम बात करेंगे एक ऐसे अजीबोगरीब वाक़े की, ऐसी अजीबोगरीब बात की जिसको सुनने के बाद हैरत भी हुई कि क्या अभी भी ऐसी सोच मौजूद है। डिफेंस का ये एक होटल है जिसमें एक शख्स को कमीज शलवार पहनने हुए अंदर जाने से रोक दिया गया। ये क्या सारे मामला हैं, इस पर बात करेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम अजित देओल से। अच्छा जी, अजित देओल साहब जो हैं वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और जो कुछ भी होता है इंडिया में उसके करता धरता हैं और डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारा कुछ देख रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इन्होंने जी एक तकरीब में शिरकत की और तकरीब में जब ये गए तो कई दफ़ा इंडिया अपनी शिकस्त कबूल करने के बाद अब क्योंकि बहुत प्रेशर उन पर बिल्ट होता जा रहा है, कभी कह रहे हैं कि हम एशिया की जो ओवरऑल जो क्रिकेट है, एशिया कप जो है वो नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ, कभी कुछ, लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने हद कर दी। ये एक तकरीब में गए, इन्होंने शिरकत की और इन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान में 9 अहदाफ को जो है वो कामयाबी से निशाना बनाया, 23 मिनट में सारा ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया। सीरियसली अजीत दिल साहब, आपको ये कहते हुए थोड़ी सी शर्म तो आनी चाहिए। चले कुछ हकाइक आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि क्या कुछ आप लोगों की जानिब से किया गया और क्या कुछ हमने किया। तो ये रिपोर्ट्स पाकिस्तानी अखबारात की नहीं है, ये रिपोर्ट्स पाकिस्तानी मीडिया की नहीं है। 7 मई को जो है ये आपका अपना जो द हिंदू है, हिंदू टाइम्स जो अखबार है आपका, वो लिख रहा है, वो कहता है कि 3 तैयारे जो हैं इंडिया के तबाह हुए और ये तैयारे जो है इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है वहाँ पर ये तबाह हुए और उसके बाद आपके प्रेशर की वजह से इस खबर को डिलीट कराया गया। पहली बात। दूसरी बात, रॉयटर्स, वही रॉयटर्स जिसके ऊपर आपने पाबंदी लगवाई, उसमें क्या हुआ कि 7 मई को रॉयटर्स ने अपनी खबर शेयर की और ख़बर शेयर करने के बाद रॉयटर्स ने कहा कि जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर भारतीय फाइटर जेट जो है उसके टुकड़े मिले हैं और उसकी फुटेज जो है वो दुनिया ने देखी। अच्छा जी, उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट की बात कर लेते हैं। 9 मई को वॉशिंगटन पोस्ट ने भी ये खबर दी कि जो 2 इंडियन तैयारे हैं वो गिरकर तबाह हुए। अच्छा, उसके बाद फिर बीबीसी ने 9 मई को ये रिपोर्ट दी। 9 मई को ये बताया बीबीसी ने कि भाई किस तरीके से जो आपके तैयारे हैं वो वहाँ पर गिरकर तबाह हुए हैं और वो भटिंडा के जो मनाजिर हैं वो भी, और इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वो पहले हवा में जो है उन पे आग लगी और उसके बाद फिर वो ज़मीन में गिरे। अच्छा, उसके बाद अब कुछ नहीं तो जो आपकी विंग कमांडर थी वामिका सिंह, जिनको आपने रखा था कि जी ठीक है इनको फ्रंट पे रखना चाहिए, ये वो कल होकर बात करेंगी, ये लोग सारा कुछ करेंगे, ये लोग आगे आएंगे, क्योंकि आपने नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा जी, जो आपने नाम रखा था ना अपना ऑपरेशन सिंदूर, वो आपके इंडिया में अभी तक जारी है। मतलब वो थोड़े दिनों बाद जब मोदी सरकार पे तनकीद होती है, मोदी पे तनकीद होती है, तो वो कहते हैं अभी तो हमने उसको रोका हुआ है। अच्छा जी, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बोंगी मारी, एतराफ़ भी किया कि जी ठीक है पाकिस्तान ने कितनी कामयाबी के साथ जो है इंडिया में अहदाफ को निशाना बनाया और जिस जगह पर पाकिस्तान ने हमले किए उसके बारे में उन्होंने जिक्र भी किया। लेकिन उन्होंने जब ये बात की ना वामिका सिंह ने कि जी जो उनके एयरबेस थे जहाँ पर पाकिस्तान ने जिन अहदाफ को निशाना बनाया, तो उन्होंने ये कहा कि स्पेशली जो हॉस्पिटल्स थे, जो स्कूल्स थे, वहाँ पर निशाना बनाया। आर यू इन योर सेंसेस? अजित देओल साहब, आपके लोग किस तरह की बात करते? कम से कम बोंगी मारते हुए ना इंसान ये सोच लेता है, ये देख लेता है कि आप कौन सी बोंगी मारने जा रहे हैं। मतलब ये मिसाइल्स को पता था कि पूरा जो एयर बेस है वहाँ पर कहाँ पे जाके गिरना है। एक तो इस तरह की बोंगियाँ ना मारा करें। और दूसरी बात ये कि फिर उसके बाद 13 मई को हमने देखा कि ये आदमपुर के जो एयर बेस पे मोदी को लेके गया और फिर वहाँ पर इन्होंने जो S-400 के 2 पाइप्स मोदी के पीछे खड़े कर दिए गाड़ी में। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि S-400 के 6 कंपोनेंट्स होते हैं और आपने 2 पाइप वाली पीछे गाड़ी खड़ी कर दी। तो कितने झूठ आप छुपाएंगे, कितनी चीज़ें आप छुपाएंगे, कितनी ऐसी लॉजिकल चीज़ें हैं जो कि हम आपको दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे, लेकिन हम क्या करें? आपकी जो आवाम है उसको भी तो आपको बहलाना है ना, आपको अपनी आवाम को भी तो बताना है ना कि किस तरीके से आप लोगों की ये जो शर्मनाक शिकस्त हुई है इसको आप छुपा सकते हैं। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में ये हकाइक, ये फैक्ट्स
کافی ہیں آپ کو آپ کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے. اچھا اس کے بعد آپ کے اپنے جو صحافی حضرات ہیں, آپ کے اپنے جو جرنلسٹ ہیں, وہ پاکستان کی کامیابیوں کا اعتراف کرتے ہیں. اب شرمندگی کا حال تو یہ ہے کہ انڈین یوٹیوبرز جو ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ وہ اپنے یوٹیوب چینل پر کبھی کسی جوتشی کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی 2026 میں پاکستان کا کیا ہوگا, پھر وہ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان کے نقشے پہ آپ بات کر لیجئے. تو آپ جتنے بھی یہ یوٹیوبرز ہیں جو کہ پاکستان مخالف بات کرتے ہیں اور لوگوں کو پکڑ کے لاتے ہیں کہ جی کچھ عزت رکھ لیں آپ ہماری, اور کچھ جو ہے وہ آپ ہماری فیور میں بات کر لیں, کوئی انڈیا کی عزت ہی رہ جائے, مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے اور اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کی میڈیا کی پوری ایک فیک سٹوری ہے. جس طریقے سے آپ لوگوں نے فیک خبریں دی, اس کے بعد اب بھی آپ لوگوں کو چین نہیں آ رہا. ان کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی اسی لائن پر چل پڑے ہیں کہ اب وہ بھی لوگوں کو بلا رہے ہیں, وہ بھی اپنی تسلی کے لیے جو ہے وہ پاکستان مخالف باتیں کر رہے ہیں. اور اتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ پاکستان کے نقشے کے اوپر بات کرتے ہیں, آپ ہمارے نقشے کو برا بھلا کہتے ہیں. پاکستان آپ کے نقشے کو مٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے. پاکستان تو وہ ہے کہ آپ کے طیاروں کو ہوا میں نہیں چھوڑا پاکستان نے, تو زمین پہ کیا چھوڑے گا. تو جب بھی ہمارے ملک کے خلاف بات کریں تو سوچ سمجھ کے بات کریں. آگے بڑھتے ہیں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں حمیرہ واقعے کی, جس نے پورے پاکستان میں لوگوں کے دل دہلا دیے. ابھی تک یقین نہیں آتا کہ ہوا کیا, ابھی تک سمجھ نہیں آتی کہ آیا کہ کوئی سوچی سمجھی سازش تھی, کوئی پلان تھا, کوئی مرڈر تھا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. مختلف اسپیکولیشنز, مختلف باتیں. حمیرہ جو ہیں وہ گھر کے اندر آئیں تو کوئی گھر میں موجود تھا, یا پھر ان کے ساتھ کوئی پلان واردات کی گئی, یا پھر خود ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا. ان کی فیملی کو اتنے ٹائم تک پتہ نہیں تھا, کسی کو اسمیل نہیں آئی, کیوں نہیں کسی کو پتہ چل سکا, کیوں نہیں کسی نے کسی سے رابطہ کیا. بہت ساری باتیں, بہت ساری اسپیکولیشنز جو ہیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں, لیکن اس واقعے نے سب کی آنکھیں کھول دی ہیں. اور میری گزارش ہوگی کہ ان کی جو فیملی ہے, ان کے جو نجی معاملات ہیں اس میں لوگ دخل اندازی نہ کریں تو بہتر ہے, کیونکہ فیملی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. ہاں اب اگر کوئی اپنی فیملی سے رابطے میں نہیں تھا, اگر کوئی باپ اپنی بیٹی سے بات نہیں کر رہا تھا, یا ان کے جو بھی وجوہات تھے وہ ان کے پرسنل وجوہات ہیں, پرسنلی لوگوں کو ٹارگٹ نہ کریں. لیکن اس واقعے نے ایک بہت اچھی چیز یہ کی ہے کہ جو بات ہم بہت ٹائم سے کر رہے تھے کہ لوگوں کو یونائٹڈ ہونا چاہیے, جو لوگ بیچلر رہتے ہیں کم سے کم ان کا کوئی واٹس ایپ گروپ ہونا چاہیے, ان کو کوئی پوچھنے والا ہونا چاہیے. تو ہماری جو انڈسٹری کی خواتین ہیں جیسے طوبہ انور ہیں اور سونیا حسین, ہیٹس آف ٹو یو, کہ جس دن سے یہ واقعہ ہوا, یاسر بھی اس واقعے کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو رہے. انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے بات کی, انہوں نے کہا جی تدفین میں بھی ہم حاضر ہیں. اس کے علاوہ اب ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہے, شوبز کی انڈسٹری کی جو خواتین ہیں ان کا یہ واٹس ایپ گروپ بنایا گیا ہے جس پہ وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں گے. دیٹس ریلی 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 گڈ کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہیں, اور جتنے بھی بیچلرز یہاں پر رہتے ہیں وہ ضرور اپنے آس پڑوس کا دھیان رکھیں اور ضرور بتائیں کہ ان کے کن سے کانٹیکٹ ہیں, کیا ان کے جو ہیں وہ کس جگہ پہ پروجیکٹ چل رہے ہیں, کیا وہ کام کر رہے ہیں. کم سے کم اپنی جو سپرفیشل جنرل لائف ہے اس کے بارے میں ضرور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ رہیں. دیٹ ول بی ویری گڈ. اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکتا ہے. اچھا جی, اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہم کہ ہمارے ملک میں نا جتنا مشکل جینا ہے اتنا مشکل مرنا بھی ہو گیا ہے. یہ خبر ہے جو کہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے کہ شہریوں سے قبروں کی اضافی فیس لینے والے جو گورکن ہیں اب ان کے خلاف فائنلی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. اور اس حوالے سے جو خیالات آئے ہیں, اس حوالے سے جو جاگا ہے, جس کو کہنا چاہیے کہ قانون جاگ گیا, ضمیر جاگ گیا, یا واٹ ایور خیال آ گیا. ایک چھاپا مارا ہے جی ایڈوکیٹ عبداللطیف صاحب نے, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو میں نے چھاپا مارا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ اب جو غیر رجسٹرڈ قبرستان ہیں ان کے حوالے سے بھی کارروائی شروع کی جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے جب چھاپا مارا تو ہم نے یہی دیکھا کہ جو گورکن ہے وہ اضافی جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب اس حوالے سے کارروائی کی جائے گی. قبرستانوں کا بھی خیال رکھا جائے گا جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لوگوں کے پیارے وہاں جو ہیں وہ ان کی تدفین ہوتی ہے, لوگوں کے پیارے وہاں موجود ہوتے ہیں, لوگ وہاں آتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ وہاں جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے. قبرستان کی جو سیکیورٹی ہے اس پرپس کے تھرو کہ وہاں پر کوئی غیر متعلقہ لوگ نہ جائیں, جو قبروں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں, جو بے حرمتی کرتے ہیں وہ نہ ہو, اور اس حوالے سے جو اضافی فیس لینے کا معاملہ ہے یہ سالو ہو جائے. اچھا جی, ایک اور خبر جو مجھے لگا آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنی چاہیے یہ ہے ایڈوکیٹ عبداللطیف صاحب. اچھا جی, یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ میں ذکر کیا ہے قبرستان کے جو سینئر ڈائریکٹر ہیں ان کا نام ہے اقبال پرویز صاحب. اگر میں نے یہاں پر ان کا نام لینے میں مسٹیک کی ہو تو میں یہ کریکٹ کر لیتی ہوں کہ ان کا نام ہے اقبال پرویز صاحب. اچھا, اب جن ایڈوکیٹ عبداللطیف صاحب کی میں بات کر رہی ہوں
یہ ایڈوکیٹ ہیں اور یہ گئے ایک ہوٹل پہ اور انہوں نے قمیص شلوار پہنا ہوا تھا، تو ہوٹل کے ایک ویٹر نے ان کو روکا اور کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے۔ اچھا جی، کیوں؟ بقول ان کے عبداللطیف صاحب کے کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ نے قمیص شلوار پہنا ہوا ہے اور یہ ہوٹل شاید ہائی فائی ہے۔ اچھا جی، ڈیفینس میں اب ایسا بھی ہونے لگا ہے۔ چلے جی، یہ خبر بڑی عجیب سی لگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی میں نے ایک نوٹس بھی بھیجا ریسٹورنٹ والوں کو لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ اب یہ جو ایڈوکیٹ عبداللطیف صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے کنزیومر کورٹ میں درخواست دائر کی ہے اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے انہوں نے بتایا کہ جی مجھے اس طریقے سے روکا گیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے میں اوبویسلی ہم قمیص شلوار ہی پہنتے ہیں، اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کو سب سے زیادہ تمیز کی ضرورت ہے، اس معاشرے کو سب سے زیادہ ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ کسی کا لباس اس کی پہچان نہیں ہو سکتا، کسی کے آداب، کسی کی تعلیم، کسی کا اخلاق اس کی پہچان ہو سکتا ہے، اور جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو اس کا لباس بھی بہت ہی مہذب ہوگا۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ اگر واقعی ہوٹل والوں کی جانب سے ایسا کیا گیا ہے، جو کہ خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ ہوٹل جو انتظامیہ ہیں، ہوٹل کے جو لوگ ہیں جو ان کے مالکان ہیں یا ریسٹورنٹ کے جو عملہ اسٹاف ہے وہ اس خبر کی تردید کر رہے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے، اور اگر اس طرح سے کیا گیا ہے تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے ہمارے قمیص شلوار پہ، ہمیں پراؤڈ ہونا چاہیے ہمارے پہناوے پہ۔ آپ کو اپنی شخصیت کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ کسی انسان کو اس کے کپڑوں سے جج کرنا، کسی انسان کو جو ہے وہ اس کی خد و خال سے جج کرنا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو اس معاشرے میں بہت ساری چیزیں بگڑی ہوئی ہیں جن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور انسان کی پہچان اس کا لباس نہیں، اس کی تعلیم، اس کا اخلاق، اس کی تہذیب ہوتا ہے۔ آج کے ولاگ سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہتے ہیں ضرور بتائیے، اور ہاں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ یہ جو اجت دیول صاحب ہیں انہوں نے جو یہ بونگی ماری ہے اور انڈیا جس طریقے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور ایشین کپ کے لیے یہ جتنی زیادہ جو ہے وہ تمہیدیں باندھ رہے ہیں اور جتنے زیادہ یہ ریزرویشنز کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہونے جا رہا ہوگا تو یہی سارے لوگ میچ دیکھنے کے لیے موجود ہوں گے؟ اینڈ آئی نو کہ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ آج کے ولاگ سے فی الحال اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے۔